تجزیے کے مطابق مگر جب امریکہ انڈیا فرسٹ پالیسی کی طرف مزید جھک رہا تھا تو اسی دوران بھارت کے بارے میں خدشات بڑھ رہے تھے، جن میں اکثریت کا غلبہ رکھنے والی مقامی سیاست، شہری آزادیوں پر پابندیاں، ملٹری پرفارمنس اور سفارتی لچک نہ ہونے کی بڑھتی ہوئی شہرت شامل تھی۔ یہ مسائل جنہیں طویل عرصے سے نظر انداز کیا جا رہا تھا یا کم اہم سمجھا جا رہا تھا، وہ اب بھارت پر علاقائی استحکام لانے والے ملک کے طور پر بھروسہ کرنے میں شکوک پیدا کرنے لگے تھے۔ تجزیے کے مطابق امریکہ اور پاکستان کے درمیان سرد مہری کے ختم ہونے کی ابتدائی علامت انسداد دہشت گردی سے متعلق معلومات کے خفیہ تبادلوں کا ایک سلسلہ تھا، جو اس بات کی نشاندہی کرتا تھا کہ پاکستان بالآخر تعاون کے لیے تیار ہے۔ جب صدر ٹرمپ نے مارچ میں خطاب کے دوران غیر متوقع طور پر پاکستان کی کوششوں کی تعریف کی تو واشنگٹن میں حیرانی کا اظہار کیا گیا۔ یہ بیانات طویل عرصے سے قائم پالیسی کے بالکل برعکس تھے اور امریکی پالیسی پر اثر انداز ہونے والے امریکی حلقوں کو پاکستان کے بارے میں ایک نئی حقیقت کا سامنا کرنا پڑا، جس کے تحت اب پاکستان نیا اور مضبوط اتحادی بن رہا تھا۔ تجزیے کے مطابق پاکستان نے اس موقع سے فائدہ اٹھایا۔ تعاون کے ہر چھوٹے جیسچر پر بھی امریکہ میں پاکستان کو غیر متوقع کریڈٹ مل گیا اور اسی کریڈٹ سے مزید رابطوں کی حوصلہ افزائی ہوئی۔ طویل عرصے سے نازک اور لین دین پر مبنی تعلقات اب نئی حقیقتوں کے مطابق بہت زیادہ اہمیت اختیار کرنے لگے۔ ٹرمپ انتظامیہ کے وہ عہدیدار جو کبھی پاکستان کو مسترد کر دیتے تھے، اب پاکستان کے ریسپانس کو فائدہ مند اور لچکدار قرار دینے لگے۔ یوں تعلقات کا ایک مثبت سائیکل شروع ہو گیا اور انہوں نے مزید لکھا ہے کہ اس تعلق میں مزید جیسچرز کے نتیجے میں مزید تعاون ہونے لگا۔ تعاون کے نتیجے میں تعریفیں ہونے لگی اور دونوں ممالک میں شراکت داری اس رفتار سے گہری ہوتی چلی گئی کہ جسے امریکہ میں کچھ مہینے پہلے تک شاید چند لوگ ہی ممکن تصور کرتے تھے۔ تجزیے کے مطابق ایک فیصلہ کن موڑ بھارت کے ساتھ مئی میں ہونے والی مختصر مگر شدید جھڑپ کے دوران پاکستان کی غیر متوقع کارکردگی بھی تھی۔ اطلاعات کے مطابق اس جھڑپ کے نتائج نے صدر ٹرمپ کو بھی حیران کر دیا تھا۔ اس تنازع نے عسکری نظم و ضبط، اسٹریٹجک فوکس اور صلاحیت کے ایک ایسے لیول کو ظاہر کر دیا تھا کہ جس کے بارے میں امریکہ یہ سمجھتا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے۔ وہ امریکی حکام جنہوں نے پاکستان کو ایک زوال پذیر طاقت قرار دے کر نظر انداز کر دیا تھا، وہ ایک بار پھر پاکستان کا حوالہ ایک سنجیدہ علاقائی کھلاڑی کے طور پر دینے لگے، جبکہ خود صدر ٹرمپ کے لیے اس واقعے نے اسٹریٹجک نقشے کو تبدیل کر دیا۔ تجزیے کے مطابق اب پاکستان کو ایک ابھرتا ہوا اثاثہ سمجھا جانے لگا، جس کی صلاحیتیں جنوبی ایشیا کے لیے ٹرمپ کے وسیع تر ویژن کو مدد دے سکتی تھیں۔ عالمی سطح پر اس نئی اہمیت سے پاکستان کی ملٹری ماڈرنائزیشن کو اضافی مومنٹم حاصل ہوا۔ مسلح افواج کے کمانڈ اسٹرکچر میں تبدیلی کی گئی، جس کے تحت ایک نیا اعلیٰ ترین عہدہ چیف آف ڈیفنس فورسز متعارف کرایا گیا، جو اب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے پاس ہے، جو بیک وقت آرمی چیف بھی ہیں۔